ناظرین السلام علیکم. ملاقات میں آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں ان کا تعارف کرانا ایسا ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف. ان کی شخصیت حیدرآباد شہر کی جانی مانی شخصیت ہے. آپ کی علمی، معاشرتی، قانونی اور سماجی خدمات سے سارا شہر بخوبی واقف ہے. ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب رئیس مشتاق صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ سے بات کریں گے ہم جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنے ناظرین کو بتایا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. آپ کا جو ریکارڈ ابھی دیکھا تو آپ کی تعلیمی کیریئر سے لے کر آج تک کا ایک بہت ہی طویل سفر ہے. جی، تو کہاں سے آغاز کرنا چاہیں؟ میں نے 1953 میں میٹرک کیا لوکل بورڈ ہائی اسکول نوابشاہ سے. 57 میں گورنمنٹ کالج حیدرآباد کاری موری سے بی اے کیا. اس کے بعد میں نے لا کراچی سے کیا، ایس ایم لا کالج سے. پھر میں نے ڈاکٹریٹ آف لاز امریکہ سے کی اور نوابشاہ میں پریکٹس شروع کی. رئیس مشتاق صاحب، آپ سے سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں وکالت کے حوالے سے. تو آپ بتائیے کہ کب سے وکالت کا یہ کیریئر آپ نے شروع کیا ہے؟ یہ پیشہ اتنا اچھا ہے کہ دکھی انسانیت کی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، سوشل اسٹیٹس بھی آپ کا اچھا ہو سکتا ہے. اور یہ اس آدمی کو پیشہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اپنے مالی وسائل بھی ہوں اور وہ خدمت کے جذبے سے بھی آئے اور ہر طرح کی اس کی اسٹڈی بھی ہو، نالج بھی ہو اور اس کو شوق بھی ہو کہ وہ ہر کام میں آگے بڑھے. اچھا، تو وکالت کے پیشے کو چننے کی بات میں نے اس وجہ سے کی کہ آپ ماشاءاللہ اسپورٹس میں بھی کافی آپ کا انٹرسٹ رہا ہے. جی. تو کوئی اس طرف آپ کا رجحان نہیں، کوئی کھلاڑی بننے کی طرف کسی؟ نہیں، میرا شوق شروع سے ہی بچپن سے ہی وکالت کی طرف تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جب میں نے نوابشاہ میں 1959 میں وکالت شروع کی تو ساتھ ہی میں نے لائنز کلب بنائی، اس کا میں سیکرٹری بنا اور ہر سال 1000 آنکھوں کے مفت آپریشن میں کرایا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ پھر میں نے اسپورٹس میں ہاکی کلب بنائی، سندھ ہیروز ہاکی کلب کے نام سے. میرے پاس کچھ لڑکے آئے ڈونیشن کے لیے، میں نے کہا یار ڈونیشن نہیں لو، میں آپ کو فائنینس کروں گا اور آپ اسپورٹس کو آگے بڑھائیں. اچھا، یہ بہت ہی کچھ مختلف شعبے ہیں. ایک طرف اسپورٹس ہے اور ایک طرف کچھ آپ کی میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی آپ کی کافی خدمات ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا ایک کیمپ کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی چائلڈ ویلفیئر کے حوالے سے بھی آپ کا کافی کام ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ کس طرح سے مینج؟ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. میں اب بھی 18 گھنٹے کام کرتا ہوں اور ہر سبجیکٹ پہ مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں ہر سبجیکٹ پہ بات کر سکتا ہوں اور پریکٹیکلی کام کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اسپورٹس کو لیں تو اس میں ہاکی بھی تھی، بیسکٹ بال بھی تھی، اسکواش بھی تھی، کبڈی بھی تھی، ملاکھڑے بھی تھے اور میں باقاعدہ ان لوگوں کو انکریج کرتا تھا. میں اسکول اور کالج ڈیز میں کرکٹ میں نے کھیلی ہے، بیسکٹ بال تھوڑی کھیلی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے گیمز میں نہیں بہت تھوڑا، لیکن آئی کانٹ میں اس میں کلیم نہیں کر سکتا کوئی ایکسپرٹیز کہ جی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہوں، نہیں وہ نہیں. اچھا، بات ہم نے تھوڑی سی طب کے حوالے سے بھی کی، تو یہ آپ نے کچھ کیمپس وغیرہ بھی کچھ آئی کیمپس لگائے؟ نوابشاہ میں آئی کیمپ لگاتا تھا، فری آئی کیمپ، اور تقریباً 1000 پیشنٹس آتے تھے جن کے آئی آپریشنس ہوتے تھے، ان کو فری چشمہ دیتے تھے، کھانا فری دیتے تھے. اس طرح سے پھر میں نے دیکھا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کو ابھی تک گورنمنٹ نے ریکگنائز نہیں کیا تھا. 64 میں آل پاکستان ہومیوپیتھ کانفرنس میں نے نوابشاہ میں کی، میں نے وہ پرزائڈ کی اور فیلڈ مارشل ایوب خان کو ریکویسٹ کیا، انہوں نے اس کو آفیشلی ڈکلیئر کیا ایز اے سسٹم آف میڈیسن ان پاکستان، ہومیوپیتھی کو. اور میں کوشش کرتا تھا کہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹیز نہیں دیں ان کی مدد کرنے میں مجھے مزہ آتا تھا. ہومیوپیتھک کا علاج کافی سستا جاتا ہے، تو مطلب ایک سستا علاج مہیا کرنے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. میں نے کوشش کی اپنے طور پہ کہ یہ اتنا اچھا ہے کہ ملکہ الزبیتھ کا ایک ڈاکٹر بھی ہومیوپیتھ ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں، اور اس میں بڑی آسانی سے لوگوں کو جابس بھی مل سکتی ہیں اور کم خرچے سے مریضوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. جی، آپ کافی رجحان ہو گیا اس طرف ہومیوپیتھک کی جانب.
اچھا آپ یہ بتائیں، نواب شاہ کا آپ نے ذکر کیا جی تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی آپ کا کافی کام نواب شاہ شہر کے لیے رہا ہے، طب کے حوالے سے بھی رہا ہے، وکالت کی حیثیت میں بھی رہا، تو آپ کا آبائی وہ شہر؟ میری پیدائش قاضی احمد کی ہے، اور نواب شاہ میں نے وکالت شروع کی، اسکول کا میٹرک وہاں سے کی میں نے، پھر جب میں واپس آیا لا کر کے تو پھر میں نواب شاہ کو پسند کیا کہ یہاں میں پریکٹس کروں، اور مجھے نواب شاہ سے کافی اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ ہمارے جو ہیڈ ماسٹر تھے مسٹر کھوجا صاحب، ان کو باغبانی سے، پھولوں سے بڑا شوق تھا، ان سے ہم نے یہ شوق بھی سیکھا۔ اچھا پھولوں کی بات آئی ہے تو پھولوں کے حوالے سے آپ سے بات کر لیتے ہیں، آپ نے کچھ روزز پر؟ جی، نواب شاہ میں جو میرا گھر تھا وہ 10,000 گز پہ گھر تھا، اور تقریباً 250 قسم کی ویرائٹیز کے میں نے صرف گلاب رکھے تھے اپنے پاس، میں اپنے ہاتھ سے قلم کر سکتا ہوں، گرافٹنگ کر سکتا ہوں، اور میں نے ایک سندھ روز کلب بنائی تھی، اور اس میں مرحوم علی نواز انڑ قاضی احمد کے بڑے اچھے زمیندار تھے، باغبانی سے بڑا شوق تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے جن کو شوق تھا ان کو میں اکٹھا کرتا تھا پلیٹ فارم پہ، اور ان سے ان کو کہتا تھا کہ آپ مختلف قسم کے پھول وغیرہ پیدا کریں۔ اچھا گلاب ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ پیرینل پھول ہے، 12 مہینے وہ دیتا ہے۔ دوسرے جو پھول ہیں ہم نے دوسرے بھی کیے، لیکن موسٹلی ان کے بیج آتے ہیں ہالینڈ سے آتے ہیں یا ناردرن ایریاز سے آتے ہیں، وہ یہاں لوگوں کو وہ نہ آب و ہوا ہے نہ وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے کہ ان کو پراپرلی گرو کریں۔ تو آپ نے جب اتنے سارے شعبوں میں یہاں کے لوگوں کو نو ہاؤ دی ہے تو آپ نے گلاب کے بارے میں، باغبانی کے بارے میں بھی؟ کیونکہ وہ میرا پیشہ نہیں تھا، ایک شوق تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں تو پھر مختلف فیلڈز میں کرتا تھا۔ اچھا ابھی کیا پوزیشن ہے اس باغ کی؟ وہ میں نے گھر اب دے دیا ہے، کیونکہ میں نے حیدرآباد شفٹ ہو کے آ گیا، اور یہاں ٹھیک ٹھاک اپنے گھر کو مینٹین کیا ہوا ہے، یہ گھر میں نے خود ڈیزائن کیا ہے اور خود ہی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور 1976 میں کلری جھیل پہ گیا تھا، جی ہاں بالکل، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بالکل اجڑا ہوا تھا، کوئی ایک تنکا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ ایک تو اس کا کلری نام نہیں ہے، اس کا نام ہے کینجر، اس کے پیچھے نوری جام تماچی کی لو اسٹوری ہے۔ تو اس زمانے میں چیف منسٹر تھے غلام مصطفیٰ جتوئی، تو کیونکہ وہ بھی نواب شاہ کے ہیں تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی اس پہ آپ پلانٹیشن کریں، لینڈسکیپنگ کریں، اس میں لوگ کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے، ان کو یہاں دعوت دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آئیں، انجوائے کریں، یہاں جینوا فاؤنٹن بنائیں، یہاں بوٹ کلب بنائیں، یہاں آڈیٹوریم بنائیں، اور یہ بڑی اچھی جگہ ہے، اور 36 اسکوائر میل میں یہ جھیل ہے، اور ٹورسٹ ریزارٹ بن سکتا ہے یہ۔ تو انہوں نے ٹورزم والوں کو بلایا، اس زمانے میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھے آغا ریاض محمود، انہوں نے کہا سر ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کرمانی صاحب نے لکھ کر بھیجا کہ یہ یہاں کوئی پلانٹیشن نہیں ہو سکتی، تو میں نے انہیں سجیشن دی کہ ایک میٹنگ بلا لیں، اور اس میٹنگ میں ان کو سیکرٹری صاحب کو بھی بلائیں، لیکن ان کو یہ نہ بتائیں کہ میں وکیل ہوں، میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر کرمانی صاحب کہیں گے ہاں جی یہاں پلانٹیشن ہو سکتی ہے تو پھر تو آپ کرائیں گے؟ بولا جی بالکل کرائیں گے۔ خیر کوئی 15-20 دن کے بعد وہ میٹنگ رکھی گئی، میٹروپول ہوٹل میں ان کی آفس تھی ٹورزم والوں کی، وہاں مجھے بھی بلایا گیا، تو میں نے کرمانی صاحب سے ایک سوال کیا کہ اگر 4 فٹ بائی 4 فٹ کا گڑھا کھودا جائے، اس میں سویٹ سائل ڈالی جائے، اور ایک آدمی کو میٹھے پانی کا ڈبہ لے کے کھڑا کیا جائے تو کوئی چیز ہم پلانٹ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی انڈر گارڈن کنڈیشن یو کین پلانٹ اینی تھنگ۔ میں نے کہا کرمانی صاحب ایکسکیوز می وی وانٹ ٹو ہیو اے گارڈن ناٹ فارسٹ، اور وہ پھر مجھے ہی وہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کی فیزیبلٹی بنائیں۔ میں نے 30 ڈیز کے اندر تقریباً، اس زمانے میں نے 20 گھنٹے کام کرتا تھا، میں نے فارسٹ کے بہت سارے آدمی ریٹائر ہوئے تھے ان کو اپنے پاس رکھا، اس کے نقشے بنائے، آج بھی میرے پاس وہ کاپیز پڑی ہوئی ہیں، اور پھر 2 مہینے کے اندر میں نے وہاں 12,000 درخت لگوا دیے۔ بہت یہ تو ویسے بھی ایک کہا جاتا ہے درخت لگانا ایک بہت ہی ثواب کا کام ہے، تو بات ابھی جو آپ سے میں نے ایک ازراہ مذاق سوال کیا تھا کہ سارے آپ کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ غریب ہے تو آپ امیر کیوں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہی کچھ آپ کی اچھی کوالٹیز ہیں جن یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ فائنینشیل سائڈ سے مجھے کبھی بھی کمی محسوس آج تک نہیں ہوئی، بچپن سے لے کر۔ نہیں بالکل، محنت جو آدمی کرے گا تو یقیناً اس کا پھل تو اسے ملتا ہی ہے۔ اچھا اب مختلف آرگنائزیشنز رہے تھے تو کن کن وابستہ آپ رہے ہیں؟ ایسے ہوا کہ 1966 میں میں نے آل پاکستان ایگزیبیشن نواب شاہ میں کرائی، میں اس کا سیکرٹری تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان سے اوپننگ کرائی، اور ڈیلی ایک فیڈرل منسٹر آتا تھا اور رات کو ان کو ایگزیبیشن گھماتا تھا، صبح کو میں سیمینارز کرتا تھا،
اور جب وہ ویسٹ پاکستان، جب پورے پاکستان کے منسٹر ختم ہو گئے تو پھر ویسٹ پاکستان کے منسٹر آئے، اور لاسٹلی جنرل موسیٰ گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے، انہوں نے وائنڈ اپ کیا. تو اس دوران جو 30 دن میں نے کام کیا تو مختلف منسٹرز آتے تھے، ان کے لیے مجھے مختلف سبجیکٹس پہ سیمینار کرانے پڑتے تھے. تو ایک جیسے مسٹر یاسین وٹو، وہ ویسٹ پاکستان سوشل ویلفیئر منسٹر تھے، تو ان کے زمانے میں نے آرگنائز کیا کہ ایریڈیکیشن آف بیگری، تو پاکستان سے ہم لوگ فقیر ختم کر سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے ایگری نہیں کیا. اور میں نے کہا جی مجھے اگر ٹائم دیں تو میں 1 ہفتے کے اندر پورے پاکستان سے فقیر ختم کر سکتا ہوں. سروے ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں پورے پاکستان میں، اور سب ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ میں لیتا تھا. ووکیشنل میں اڈلٹ ایجوکیشن سینٹر چلائے وہاں، مزدوروں کو، بیڑی والوں کو، ٹھیلے والوں کو میں لے کے شام کو اسکول میں آ جاتا تھا، ان کو پڑھایا کرتا تھا تاکہ ان میں ایک عزت نفس ہو اور وہ کام کر سکیں اور معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنے. میں نے وہاں لائبریریز بنائی. آپ حیران ہوں گی کہ میں 2 لیڈیز انڈسٹریل ہوم چلاتا تھا جس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی. کبھی میں اندر لیڈیز انڈسٹریل ہوم میں نہیں گیا. اپنے دوستوں کی بیویوں کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ بھابھی آپ جائیں اندر جا کے دیکھیں لیڈیز کیا کر رہی ہیں. ان بچیوں کو میں نے سیونگ مشینیں لے کے دی، نیٹنگ مشینز لے کے دی. پھر جب وہ سیکھ گئیں تو میں کپڑا خرید کے ان کو دیتا تھا، وہ بناتی تھیں اور میں کپڑا بازار میں دکانداروں کے پاس وہ رکھتا تھا، بیچ کے پیسے منافع کے ان کو دیتا تھا. وہ بوڑھی ہو گئی ہوں گی جن کو میں نے وہاں ٹریننگ دلوائی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، ان میں اویکننگ ہو، ان میں ایک سیلف ریسپیکٹ کریٹ ہو. تو یہ چیزیں ہم لوگ کرتے رہے ہیں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جتنی بھی یہ باتیں بتائیں ناظرین، بہت زیادہ یہ باتیں اتنی ساری ہو گئی کہ یقیناً اب ہمارے دیکھنے والے بھی میری اس بات کو مانیں گے کہ ایک ہمہ جہت شخصیت سے آج ہم ان کی ملاقات کروا رہے ہیں. اتنا سب کچھ بلکہ اتنا سب کچھ تو نہیں، اس سے بہت تھوڑا بھی ایک انسان جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ویری نیکسٹ جو اس کی اپارچونیٹی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے سیاست کی طرف آنا. تو آپ نے ایسا کچھ دراصل کیا ہے کہ سیاست سے میں نے کبھی سیاست کو پسند نہیں کیا، کیونکہ سیاست کا یہاں جو مطلب لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں وہ ہے جھوٹ اور غلط بیانی اور عہدے کی خاطر ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا. میں اپنے سامنے دیکھتا آ رہا تھا کہ جب پاکستان بنا تو لوگ مسلم لیگ میں تھے، جب وہ آپس میں سیٹ پہ لڑائی ہو گئی تو دوسری پارٹی بن گئی، پھر ادھر سے وہی لوگ ریپبلکن پارٹی میں چلے گئے، ڈاکٹر خان کی کیبنٹ آئی، اس کے بعد کنونشن لیگ میں چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر مسلم لیگ نون میں چلے گئے، پھر مسلم لیگ کیو میں چلے گئے. تو وہی لوگ مختلف جگہیں بدلتے رہے ہیں اور بدنصیبی سے ان لوگوں نے پاکستان کے عوام کے لیے کام نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سیاست کی بات جب چلی ہے تو رئیس مشتاق صاحب آپ سے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. رئیس صاحب، اس وقت ایک کرنٹ ایشو ہمارے ملک میں چل رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے، کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس کے لیے صرف ایز این ایڈوکیٹ میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کا لیگل سسٹم ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسلام میں کہیں بھی بلائنڈ فولڈیڈ گارڈیس آف جسٹس کا کنسپٹ نہیں ہے کہ انصاف کی دیوی ہے اور اس پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ترازو بھی ہے، تو اندھا انصاف جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو جنم دے گا. تو اگر انصاف آنکھیں کان کھول کر کیا جائے اور لیگل سسٹم صحیح کیا جائے، اور میں نے پریزیڈنٹ اسحاق کے زمانے میں مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا ورکنگ پیپر بنا کے دیا تھا کہ جناب یہ جو آپ کے قوانین ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہ انگریزی ہے اور نہ اسلامی ہے، لکھے ہوئے ہیں انگریزی میں، باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ نہ اسلامی ہے نہ انگریزی ہے. اور ابھی بھی ہمارے ملک میں 2 قانون چل رہے ہیں، ایک انگریزوں کا قانون بھی چل رہا ہے اور ایک ہمارا شریعت کے لحاظ سے. لیکن اصولاً دیکھا جائے تو کوئی بھی قانون صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، اسی لیے یہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں. جس ملک میں لوگوں کو سستا اور جلد انصاف نہیں ملے گا وہاں مختلف چیزوں کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. آج کل ایک اور بھی ایشو چل رہا ہے ہمارے ہاں صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں، تھوڑا آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں تو سندھ جو صوبہ ہے یہ 36 سے پہلے 1936 سے پہلے بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، اور جب پاکستان بنا ہے تو یہ جو 4 صوبے کہلاتے ہیں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور فرنٹیئر، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی صوبہ ہے.
یہ انڈس سویلائزیشن جو دریائے انڈس ہے وہ جیکوبا سے نہیں نکلتا, وہ کشمیر کے حصے سے نکلتا ہے اور کراچی تک جاتا ہے. اور پری ہسٹورک ڈیز میں یہاں صرف 2 علاقے تھے, ایک ہند اور ایک سندھ. اور سندھ کی جو جغرافی ہے وہ دہلی تک اور کابل تک یہ پوری سندھ کہلاتی تھی. یہاں تک کہ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کرنا ہے تو ملتان تک گیا تھا. تو اس لیے رہا کہ صوبائی خود مختاری, اس کے لیے میں نے 1988 میں اپنی کتاب ایک لکھی تھی, پاکستان دی فورٹریس آف اسلام. اس میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ برٹشرز نے یہ بڑے بڑے اضلاع جو بنائے ہیں وہ ایک ان کا انگریز ڈی سی ہوتا تھا, ایک ایس پی ہوتا تھا, اور ایک بہت بڑے علاقے پہ تھوڑے خرچے سے وہ حکومت کر رہے تھے. اب ہم جب آزاد ملک ہیں تو بجائے اس کے ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھیں, ہم چھوٹے اکنامک یونٹس رکھیں. اور اس میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ڈویژن کو آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے آئیں, ڈسٹرکٹ کو آپ تحصیل لیول پہ لے آئیں, یونین کاؤنسل کو آپ تحصیل کر دیں, اور یونین کاؤنسل میں جو الیکٹڈ باڈی ہو اس کا جو چیئرمین ہے اس کو ایکس آفیشو وہاں کا پولیس آفیسر بھی کریں, ہی شوڈ بی ایس ایچ او آلسو. اور جو ممبرس ہیں وہ اس کو بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوں, اور وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر جاتے. ان کو ایک ذمہ داری دی جاتی کہ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بھی جرم ہوا تو آپ لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہوں گے. بدقسمتی سے اس لائن پہ کام نہیں کیا گیا, اور یہ جو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صوبوں کو پاور دیے جائیں, اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی بھی سہولت نہیں مل رہی. ان کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے شٹل کاک کی طرح کبھی ناظم کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی ڈی سی او کے پاس جانا پڑتا ہے, کبھی ہیلتھ میں جانا پڑتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے مسائل کا حل کہاں ہے. اچھا, بہت اچھی سجیشنز آپ نے جو ہے یہ دی ہے, تو اس پر عمل نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ جو بھی وقت کا حاکم آتا رہا ہے میں ان کو خط لکھتا رہا ہوں, اور ان خط کے جواب میں وہ اپریشیٹ کرتے رہیں کہ جی آپ کے یہ بہت اچھے ہیں سجیشنز اور اس پہ عمل ہونا چاہیے, لیکن کسی نے آج تک نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بیک میں کیا ایسے محرکات ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ قابل عمل تجاویز ہے جو آپ نے پیش کی ہیں. بالکل پریکٹیکل ہے, بالکل پریکٹیکل ہے. میرے پاس ایک گورنر صاحب آئے تھے, میں نے نام نہیں لوں گا ان کا, یہیں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھی ہیں, اور میں نے انہیں یہ کہا کہ جناب آپ جاتے ہیں, آپ کمیشنز میں جاتے ہیں, آپ لوگ ٹریننگز لیتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو یہ تکلیفیں ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں حل کیوں نہیں کرتے, اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی بس ہم سمجھ میں نہیں آتا, آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے لیکن کیوں نہیں کوئی کر رہا, میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم لوگ نااہل ہیں. اچھا, یہ بات انہوں نے خود تسلیم کی. اوکے اوکے, اس وقت کے گورنر تھے وہ؟ اس وقت کے گورنر. اوکے, بالکل. اچھا, چلیے, آپ سیاست سے اتنی زیادہ کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے, باوجود اس کے کہ آپ سیاست کے حوالے سے اتنا کچھ جانتے ہیں اور اتنی بہتر تجاویز آپ کے پاس موجود ہیں کہ ہمارے سسٹم کو سدھارنے میں وہ بے انتہا مفید ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال بات آپ سے کرتے ہیں اب ہوٹل انڈسٹریز کے بارے میں کچھ. اچھا, ہوٹل انڈسٹری میرا کوئی خاص شوق نہیں تھا, لیکن جب میں یہاں سے بچوں کو لے کے پبلک اسکول کی طرف جاتا تھا تو یہ انڈس ہوٹل ایک اجڑی ہوئی پڑی ہوئی تھی. تو ایک دفعہ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں اس کو بڑا خوبصورت بنا سکتا ہوں. وہ قدرت خدا کی کہ اس کا مالک میرے پاس آیا کہ جی یہ ہوٹل آپ لے لیں. تو میں نے لی اور پھر میں نے بنائی, تاکہ میں نے یہ دیکھا کہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں وہ ریکریشن کے لیے جائیں یا تھوڑا سا اچھا وقت گزار سکیں. میں نے محنت کر کے اس کو ڈیزائن کیا, بنایا, اور ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو میں نے لکھ کر بھیجا کہ جناب آ کے وزٹ کریں. آپ لوگ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل ہونی چاہیے حیدرآباد میں, یہ میں نے انڈس ہوٹل بنائی ہے, اس میں جو کمی ہے آپ حکم کریں میں پوری کر دیتا ہوں. اس پہ ڈی سی او صاحب جو موجودہ ہیں اور ڈسٹرکٹ ناظم صاحب دونوں تشریف لائے, انہوں نے مجھے رائٹنگ میں اس کو لکھ دیا کہ اس کو 5 اسٹار ہوٹل بنایا جائے. میں نے سارے نقشہ جات وغیرہ آرکیٹیکٹ سے بنا کے آج سے 11 مہینے پہلے ان کو دے دیے, ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول کو, ناظم صاحب کو بھی کاپی دے دی, ڈی سی او صاحب کو. لیکن 11 مہینے میں انہوں نے مجھے 2 لائن کا بھی لیٹر کا جواب نہیں دیا. ٹیلی فون بھی بہت سارے کیے میں نے ان کو, اور ہر دفعہ انہوں نے کہا جی ابھی تک نہیں ہوئے. تو وہ خود اپنی لا علمی دکھا رہے تھے کیوں ابھی تک آپ کے نقشے پاس نہیں ہوئے. تو میں صرف ایک آپ کو عرض کروں گا کہ اگر دیانتداری سے اور سوچ سمجھ کر آدمی فیصلے لے تو یہ ملک جنت بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ فیملی پلاننگ, ایوب خان کے زمانے سے آج تک ارباں روپے خرچ ہو گئے ہیں, جو کہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. میں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ
फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हर फैमिली को प्लान किया जाए। हमारे यहाँ इस वक्त 16 करोड़ की आबादी है, तकरीबन एवरेजली एक फैमिली जो होती है वो 6 बंदों की होती है। बिल्कुल। मियाँ बीवी, 3 बच्चे 4 बच्चे और कोई बुजुर्ग घर का, वो एक फैमिली बनाता है। अब उस फैमिली को अगर आप प्लान कर लें आइंदा 25 साल के लिए, तो आपके पास तकरीबन 1 करोड़ फैमिलियां हैं जिनको प्लान करना है। उनमें से तकरीबन 10-15 लाख फैमिली तो ऐसी हैं जो खुद खाते पीते हैं, उनको इतनी जरूरत नहीं है। ये बहुत थोड़ा सा है, और यही सरमाया जो फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक्स पे और ऑफिस पे और प्रोपेगेंडा पे खर्च किए जाते हैं, उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए। मैंने एक चीज ये तजवीज दी थी, लेकिन उसको नहीं देखा गया। अच्छा, ये आपने जो बात की है इस वक्त, ये आपकी किताब की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पोर्ट्रेट्स ऑफ इस्लाम। ओके, 1988 में मैंने लिखी थी। अच्छा, ओके। अच्छा, सेंट्रल आइडिया क्या था इस किताब? सेंट्रल आइडिया ये था कि प्रॉब्लम्स का तो हर किसी को पता है जी, मुल्क के क्या मसाइल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आपने वो तमाम उसमें मेंशन किए हैं। ओके, थोड़े से उसमें मेंशन किया, और मैं कहा उनके हल का तो बताएं, और सॉल्यूशन उसमें आपने दिए, बताइए सॉल्यूशन। या सिर्फ आपने क्वेश्चंस किए हैं? क्वेश्चन का तो हर किसी बच्चे को भी पता है बिल्कुल। कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, उनके हल क्या है। तो उसमें मैंने ये मसाइल का हल दिया है, जैसे ये डेवोल्यूशन प्लान जो इन्होंने और तरह से लिया है। मैंने तो ये कहा था कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक यूनिट्स बनाएं, और दूसरा मैंने एजुकेशन पे दिया कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमारा डिफेक्टिव है। हमारा बच्चा जब बीए कर लेता है, एमए कर लेता है, उसको कोई पता नहीं है उसने जिंदगी में क्या करना है। बिल्कुल। तो इसलिए उनकी प्रॉपर टेस्ट होनी चाहिए, उनकी जो प्रॉपर उनके जो एप्टीट्यूड ऑफ माइंड है उसमें उनको अगर ग्रूम किया जाए तो हो जाए। दूसरी चीज, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ कतई नहीं है, स्पेशली सिंध में इतनी नहीं है। और अगर ये लोग प्रॉपरली ट्रेनिंग लें तो बाहर जो प्लम्बर है वो भी तकरीबन 3-4 हजार पाउंड पर मंथ कमाता है। हमारा बेहतरीन प्लम्बर जो है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं। मैंने सजेस्ट किया था कि हैदराबाद में मेंटल हॉस्पिटल है 28 एकड़ में है, इसमें गर्ल्स मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, गर्ल्स वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाई जाए, उसमें जिसको उर्दू में हम लोग पागलखाना कहते हैं, उसमें सिर्फ 58 मरीज हैं। नहीं तो वो पागल कहाँ जाएंगे फिर अगर वहाँ गर्ल्स एलएमसी में एक वार्ड बन जाएगा जहाँ सारे स्पेशलिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन वार्ड बनाया जाए। अब ये हर दफा स्टूडेंट्स वहां से ट्रेवल करके बस में आते हैं, पैसे जाया होते हैं, टाइम जाया होता है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। यहाँ बच्चियों के लिए बहुत जरूरी है कि गर्ल्स मेडिकल कॉलेज, वुमेन्स मेडिकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए ताकि लेडीज को भी तो कुछ फैसिलिटीज मिले। बिल्कुल, यानी आपका मतलब सिर्फ ये था कि इतनी बड़ी अराजी जो है पड़ी हुई है वो जाया जा रही है बेकार, तो उसे किसी काम में लिया जाए। जी रईस मुश्ताक साहब, आज आप हमारे नाजरीन के सामने मौजूद हैं और डायरेक्ट आपको वो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरी अर्ज ये है कि मैं हैदराबाद के लिए एक बात कहूंगा कि मैं जब शहर से गुजरता हूं तो जो कच्ची आबादियां देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये इन कच्ची आबादियों में वो लोग रह रहे हैं जिनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी थी, और ये जानते हुए कि वो लखनऊ में है, दिल्ली में है, मेरठ में है, वो हिस्सा पाकिस्तान का नहीं बनेगा। उस वक्त तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, सारी अपनी जायदादें छोड़ी, कब्रें छोड़ी, हर चीज छोड़कर पाकिस्तान में आए। अब उन्हीं की जो औलाद है वो कच्ची आबादियों में रह रही है। मैं सिंगापुर गया था, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने वहां 40 मंजिला फ्लैट्स बना दिए। मैंने यहाँ हाकिमों को कहा कि जी 3-3 बेडरूम का फ्लैट 10 मंजिला 20 मंजिला बनाकर इनको दे दें। वो कहे जी ये बेच के चले जाए, मगर बेच के पाकिस्तान से कहाँ जाएंगे? तो इनको अगर वो अच्छा, नहीं देखा गया है ना इस तरह की बातें कुछ सामने आई हैं कि अगर इस तरह का कोई स्कीम बनाई भी गई है और इन लोगों को वहां से उठाकर और अगर उन मकानात में उन्हें शिफ्ट किया गया, उन्हें अकोमोडेशन दी गई, तो या तो उन्होंने सेल आउट कर दिया उसे, और या फिर उसे रेंट पर दे दिया, किराए पर चढ़ाकर, और वो वही अपनी पुरानी जगह पे, या तो वो आदी हो चुके हैं। मेरी उसमें गुजारिश ये है कि जो भी आप घर बनाएंगी वो एक पक्का अच्छा खूबसूरत घर होगा। वो कच्ची आबादी की सब्स्टिट्यूशन तो हो जाएगी ना। वो जो ये आईसोर नजर आ रहे हैं शहर के अंदर वो तो नहीं होंगे, खूबसूरत इमारतें बन जाएंगी। अगर वो जो कोई साहब जिसको आपने मुफ्त दिया है घर, वो बेच के जाएगा, उसको पैसे मिले होंगे, कहीं बेहतर कारोबार के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ जो जगह होगी वो तो अच्छी होगी। जी, असल मसला रिहाइश से ज्यादा रोजगार का है, तो मैं भी पॉसिबल कि उनका ख्याल ये हो कि इन पैसों से हम कोई रोजगार, क्योंकि उसकी बहुत हमारे मुल्क में आप जानते हैं। सही फरमा रही हैं आप, सही फरमा रही हैं, लेकिन अगर वो प्लानिंग सही की जाए, ऊपर उनके फ्लैट्स हैं, नीचे उनको पूरा कमर्शियल एरिया शॉपिंग बनाई जाए, जैसे मैंने कहा कि
ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, مختلف ہنروں میں ٹریننگ دی جائے. کاریگروں کی ضرورت ہے پاکستان میں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں ایک بھی اسکول آف میسنس نہیں ہے جہاں یہ راج مستری کام کرتے ہیں, اور راج مستری آج کل 350 روپے پر ڈے لیتا ہے, اور اس کے لیے کوئی اسکول آف میسنس نہیں ہے. یہاں کھانوٹ میں کول مائنس ہیں, پوری دادو ڈسٹرکٹ میں ہے, کوئی جیولوجی کا کام کرنے والا نہیں ہے. وہاں اسکول ہونے چاہیے, بچوں کو ٹریننگ ملے. ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. اچھا, یہ باہر کی آپ نے بات کی ہے تو اس حوالے سے مجھے ذہن میں آیا, آپ کے یہ جو بھی خیالات ہیں, جو آپ کے احساسات ہیں, آپ کے جذبات ہیں ہمارے ملک کے بارے میں, ہمارے شہروں کے بارے میں, آپ نے باہر بھی کئی ممالک کے دورے کیے ہیں, تو وہاں کی جو لائف سٹینڈرڈ ہے اور یا وے آف لائف ہے, تو اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کتنی کمی ہے ایجوکیشن اس کو میں امریکہ بھی گیا ہوں, میں نے یورپ پورا دیکھا ہے, میں نے انڈیا دیکھا ہے, سعودی عرب دیکھا ہے, تھائی لینڈ, بینکاک, ورچولی ساری دنیا کئی بار جا چکا ہوں, گھومی ہے. اور وہاں جب جاتا ہوں تو میرے اپنے جو خیالات ہیں ان میں اور مزید پختگی آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کا کیا قصور ہے. بالکل, ان کو بھی تو دی جائے. کب تک ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے, یا کب تک ہم بھیک مانگے کریں گے؟ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل ہمیں دیے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر رہے اپنے ریسورسز کو. ہم چھوٹی چھوٹی گندی باتوں میں آ گئے ہیں, دوسروں کی برائیوں میں. اپنے کتنا بھی برا ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, لیکن جیسے بھینس پوری کالی ہے لیکن وہ گائے جو ہے وہ صرف اس کی دم کالی ہے, وہ بھینس کو کہتی ہے تم کالی, تمہاری بھی تو دم کالی ہے. جی بالکل. تو ہمیں برائی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں میں اچھائی دیکھنی چاہیے. ان میں تو کہوں گا جی, پیار کی چابی سے آپ محبت کے تالے کھولیں. بہت خوب. آپ شاعر بھی ہیں؟ کسی زمانے میں جی بالکل. اسکول ڈیز میں یہاں میں نے حیدرآباد میں ادبی محفل, یہ شعائے ادب یہاں بنائی تھی. جی جی. اور تقریباً 2-3 سال ہم نے کافی مشاعرے کرائے. اس زمانے میرے پاس انڈس ہوٹل نہیں تھی, اگر ہوتی تو میں شاید ابھی بھی کنٹینیو کرتا اس کو, لیکن اب تو آپ کے پاس تو اب میں نے کہا ہے اہل علم کو کہ آئیے, یہ آپ کا ہوٹل ہے, میں تو صرف صفائی وفائی کرتا ہوں. نہیں نہیں, نو ڈاؤٹ, اٹس موسٹ بیوٹیفل ہوٹل آئی تھنک ان دا سٹی. اچھا, آپ کے گھر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے؟ گھر ہی سارا میں نے خود ڈیزائن کیا ہے, خود اس کو فرنش کیا ہے. اچھا. اور میری بیوی میرے ساتھ اس میں بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے. جی جی. ہاں, عام طور پر یہ جو بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ ویری مچ ویل ڈیکوریٹ گھر ہے آپ کا, اور ہوٹل بھی جو آپ کا ہے وہ بھی نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت. تو یہ خواتین کا شعبہ ہوتا ہے, یہ انٹیریئر ڈیکوریشن جو ہوتی ہے. انسان جو ہے, مرد جو ہے وہ بنا تو دے گا, لیکن اس کو سنبھالنا, مینٹین کرنا, سنوارنا وہ عورت کا. اصل میں مردوں کا صرف مالی تعاون حاصل ہوتا ہے اس میں, تو یہاں ایسا کچھ بالکل اسی طرح ہی ہے. اچھا. وہ میری وائف ہی جو ہے نورین, وہی لک آفٹر کرتی ہے. اچھا. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا, ہر چیز صاف ایسے ملے گی کہ جیسے ابھی کوئی بند کرنے کی. ابھی آپ نے اپنی وائف کے بارے میں بات کی, نورین صاحبہ کے بارے میں. Is she only the housewife? She is a housewife only. She is a graduate from Lahore. اسلامیہ گرلس کالج کی گریجویٹ ہے, اور بڑی سوشل ایکٹیویٹیز میں رہی ہے نواب شاہ میں. گرلس کالج میں فنکشنز وغیرہ میں سب میں جایا کرتی تھی. اور اب ایک ماشاءاللہ بہت بڑا پارلر بھی چلا رہی ہیں یہاں شہر میں. اچھا, شوق ہے ان کو بیوٹیشین کا. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ باہر آپ نے بات کی ملکوں میں, آپ تو گھومنے پھرنے کے حوالے سے صرف آپ جاتے رہے ہیں یا کوئی کاروباری مصروفیات؟ میری یا تو لیگل کانفرنسز میں جاتا تھا, انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا تھا, یا پھر 2 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اتنا آدمی کام کرتا ہے تھوڑا ریلیکس کرے. بالکل, میں یہی بات اصل میں کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو کچھ ریسٹ بھی آپ کرتے ہیں. وہاں مل جاتا تھا. ماشاءاللہ آپ کی جو ایکٹیونیس ہے, آپ کی جو صحت ہے, اس کے لحاظ سے اب میں یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ آپ کھاتے کیا ہیں, بس سکون قلب ہے. اوکے, جس نو ڈاؤٹ, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جو اپنی مصروفیات بتائی ہیں اور جس طرح کا آپ نے اپنا دلی کیفیت کو آپ نے بیان کیا ہے ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے, جس طرح کے جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے, تو اس میں دلی سکون کا ہونا تو بالکل ٹھیک بات ہے. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے, کتنے ممبرس ہیں آپ کی فیملی میں؟ ہم لوگ 5 بھائی ہیں, اور میاں بیوی اس گھر میں رہتے ہیں, اور 3 بیٹے ہیں میرے.
دو ٹوینس ہیں, دونوں ڈاکٹرس ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. ایک نیفرالوجسٹ ہے, ابھی وہ ریاض میں پوسٹڈ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اینڈوکرینالوجسٹ ہے, ڈائبٹک اسپیشلسٹ ہے. اچھا, مطلب آپ کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے آپ کے بچوں نے, کہ آپ کی جو مصروفیات, جس طرح سماجی خدمات رہی ہیں. مجھے ناز ہے اپنے ان بچوں سے کہ اگر میں ان کو کہوں کہ دھوپ میں 10 گھنٹے کھڑے رہیں گے, اگر کہوں جھوٹ بولو تو نہیں بولیں گے. ماشاءاللہ, بالکل. اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ اگر ہماری ملاقات ان کے بچوں سے ہوتی تو وہ یہ بات کہتے کہ انہیں ناز ہے اپنے والد پر. ناظرین, اتنے کم وقت میں ایک ایسی شخصیت کا تعارف آپ سے کرانا جو اپنی ذات میں بہت مشکل کام ہے. انشاءاللہ رئیس مشتاق صاحب سے پھر کسی پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.